بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میرے لیے اور سارے نوجوانوں کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے اور بیرون پاکستان بسنے والے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ڈیو ڈیلیجنس اور انہانس ڈیو ڈیلیجنس سے نکال دیا ہے۔ ڈیو ڈیلیجنس تو شاید جاری رہے لیکن انہانس ڈیو ڈیلیجنس سے نکال دیا ہے، اور برطانیہ کے بعد یورپی یونین نے بھی پاکستان کو انہانس ڈیو ڈیلیجنس سے نکال دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے کہ پاکستانی قوم کو جو یورپ اور برطانیہ بھی ایک اچھی اور ذمہ دار نیشن مانتی ہیں اور انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو یہ پورا مسئلہ سمجھ آ جائے، اور اس اعتبار سے میں نسبتاً تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جنہیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے ان کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں۔ ایک قسم ہے ڈیزگنیٹڈ پرسنز۔ یہ ڈیزگنیٹڈ پرسنز دراصل UNO بناتا ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسی تنظیم جو دہشت گردی میں ملوث ہو اور دہشت گردی کرتی ہو، معصوم لوگوں کی جان لیتی ہو، اور UNO کو کوئی ملک یا کوئی ادارہ وہ درخواست کرے کہ فلاں لوگ یا فلاں تنظیم دہشت گرد ہے، تو پھر UNO ان کے اوپر غور و فکر کرتی ہے، اس سارے مسئلے کو دیکھتی ہے، اور پھر UNO طے کرتی ہے کہ فلاں ادارہ یا فلاں فرد وہ دہشت گرد ہے یا مشکوک ہے یا منی لانڈرنگ میں وہ انوالو ہے، تو پھر ان کو کہہ دیتے ہیں ڈیزگنیٹڈ پرسنز۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو UNO نے تو نہیں طے کیا ہوتا، لیکن بعض ممالک ان کو مشکوک سمجھتے ہیں، بعض ممالک جو ہے ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پرسکرائبڈ پرسنز۔ تو یہ دو ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ لین دین یا ان کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر پیسہ جائے تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے، انٹرنیشنل قانون کے مطابق اسے غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات سمجھ لیں، پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ اب ہمیں پاکستان کو جو سٹیٹس ملا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں تین چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں۔ ایک ہے اینٹی منی لانڈرنگ۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا یہ مطلب ہے کہ کسی ملک میں کسی آدمی نے یا کسی فرد نے یا کسی جماعت نے یا کسی گروہ نے یا کسی فرم نے پیسہ کمایا کسی ایک ملک میں، لیکن ٹیکس ادا نہیں کیا، وہ گویا کہ کالا دھن بن گیا، بلیک منی بن گئی، کیونکہ ٹیکس ادا نہ کرو کسی ملک کا تو وہ انٹرنیشنل قانون میں اسے کہتے ہیں بلیک منی۔ تو پھر بلیک منی کو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہیں اور وہاں کسی طریقے سے وہ اس کو جو ہے وہ وائٹ منی کر کے پھر واپس پہلے ملک میں لے آتے ہیں۔ تو اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، یعنی پیسہ جو ہے وہ کالا تھا اسے آپ نے دھو کے سفید کر دیا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایک بہت بڑا دھندا ہوتا ہے۔ ایک ملک کے لوگ، مثلا پاکستان کا کوئی ایسا بندہ ہے جو کالا دھن ہے اس کے پاس، وہ یہاں سے امریکہ یا انگلینڈ لے جائے گا اور وہاں سے شو کرے گا کہ میری آمدن ہے، اور پھر پاکستان میں لے آئے گا۔ تو یہ جو ہے اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ تو منی لانڈرنگ کی پوری دنیا میں اجازت نہیں ہے، لہٰذا پوری دنیا نے یہ قانون بنایا ہوا ہے جسے کہتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ، یعنی منی لانڈرنگ کو روکنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیررزم کی فائنانسنگ ہے اس کو بھی روکا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ۔ کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ جو ہے اس کے لیے بھی انٹرنیشنل لیول پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور اگر کسی ملک کے بارے میں یا کسی تنظیم کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے اجتناب کرتا ہے، ٹیررزم کی فائنانسنگ وہاں پہ ہوتی ہے، جو ٹیررسٹ ہیں ان کو وہ پیسے مہیا کرتا ہے، تو پھر اس ملک یا اس تنظیم یا اس انسان کے خلاف بھی انٹرنیشنل لیول پہ کارروائی ہوتی ہے۔ تیسری عام چیز ہے پولری فائنانسنگ۔ پولری فائنانسنگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک یا کوئی شخص اٹامک راز یا اٹامک ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو دیتا ہے، اسے پھیلاتا ہے اور انسانیت کے لیے باعث ہلاکت بنتا ہے، تو وہ بھی برا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز پہ بھی پابندی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں، جو بھی ملک ان تین چیزوں کے اوپر بھرپور کنٹرول نہ رکھے اس ملک کو جو یورپی یونین ہے وہ گرے لسٹ میں ڈال دیتی ہے۔
اور پھر یورپی یونین اس ملک کو کچھ جو ہے ریکمنڈیشنز جاری کرتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں یہ کام کریں، اور وہ کام کرنے کے بعد اس ملک کو گرے لسٹ سے نکالا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو ایک عرصے تک یورپی یونین نے گرے لسٹ میں ڈال رکھا تھا۔ اب یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ یعنی AML ہے، یا کاؤنٹر ٹیررزم فائنانس ہے، CTF ہے، یا پولری فائنانسنگ ہے، PF ہے، ان کے پاکستان پر الزام لگے، پاکستان کبھی بھی ان چیزوں میں انوالو نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے الزام لگے۔ کچھ لوگ ایسے جن کے کسی دوسرے ملک سے، پڑوسی ملک سے ان کے تعلقات تھے، یا وہاں کے وہ رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان میں ایسی سرگرمیاں کی ہیں جس سے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ ہم متاثر ہیں اس دہشت گردی کی جنگ کے، اور الحمدللہ دنیا کی سب سے بہترین جو آرمی ہے وہ ہماری ہے، اس نے بڑے بھرپور انداز میں ٹیررزم کو ختم کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھا ٹیررزم کو کاؤنٹر جو کیا وہ پاکستان نے کیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن بہرحال یورپی یونین نے FATF کے تحت پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالے رکھا، اور اس کے بعد ہمارے لیے بڑی معاشی مشکلات آئیں۔ پچھلا دور حکومت جو تھا میاں نواز شریف صاحب کا، اس میں میاں صاحب نے، چودھری سرور صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، مختلف لوگوں نے کوشش کی، تو کچھ عرصے کے لیے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا گیا، وہاں پہ پاکستان کی تجارت شروع ہوئی، لیکن بعد میں پھر چونکہ ہمارے کچھ پڑوسی ہمارے دشمن ہیں، ان کی سازش سے پاکستان کو پھر گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے پھر رات دن محنت کی، جتنی ریکمنڈیشنز یورپی یونین نے دیں ان تمام ریکمنڈیشنز کو کما حق ہو پاکستان نے پورا کیا، اور اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو بھی جاتا ہے، عمران خان صاحب کو بھی جاتا ہے، اسد عمر صاحب کو بھی جاتا ہے، اور شوکت ترین صاحب کو بھی جاتا ہے، اور دیگر جو پاکستان کے اس پچھلے عرصے میں 2 ٹینیورز میں جو لوگ رہے ہیں ان سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ کسی ایک آدمی نے نہیں، سب نے مل کے اس پہ کوشش کی ہے، اور ہم سب کو سلام سپاس پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے عام بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے گمنام سپاہی تھے، ان گمنام سپاہیوں کا کسی کو نہیں پتا۔ وہ گمنام سپاہی کہاں تھے؟ نمبر 1 منسٹری آف فائنانس میں، نمبر 2 اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، نمبر 3 سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں۔ ان تمام اداروں نے رات دن محنت کی، اور خاص طور پہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ونگ تھا اس نے بہت کوشش کی، اور ان سب سے بڑھ کر منسٹری آف فائنانس نے ایک اپنا یونٹ بنایا، فائنانشل مانیٹری یونٹ FMU۔ اس یونٹ نے سب سے زیادہ محنت کی، اور بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ یہ لیڈ کر رہا تھا، اسٹیٹ بینک بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، SECB بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور انہوں نے تمام ان شعبوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جہاں پہ یورپی یونین کو شبہ تھا۔ پھر انہوں نے تمام ان اداروں کو، تمام ان شخصیات کو، تمام ان تنظیمات کو، تمام ان علاقوں کو، خصوصاً جو سرحدی علاقے ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمارے مشرق یا مغرب میں جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، تو ان کے قریب قریب جو علاقے ہیں ان تمام کو چیک کیا، اور ان تمام راستوں کو روکا، اور اتنا اچھا روکا کہ پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور خاص طور پہ یورپی یونین نے FATF سے پاکستان کو نکال دیا۔ تو میں SECB کے، اسٹیٹ بینک کے، اور فائنانشل مانیٹری یونٹس کے ان گمنام افسروں کو، اور سپاہیوں کو، اور کلرکوں کو سلام سپاس پیش کرتا ہوں، جنہوں نے رات 3 بجے تک جاگ کے اس پہ کام کیا، اور اپنے ملک کا نام روشن کیا، اور دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبالا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ FATF سے نکلنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ پاکستان انہانس ڈیو ڈیلیجنس سے بھی نکل گیا ہے۔ یعنی ڈیو ڈیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ممالک اور ان تنظیمات پہ یورپ بھی، انگلینڈ بھی، ان کے سارے فائنانشل ادارے بھی، اور پھر ان کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں کہ فلاں ٹرانزیکشن ہوئی ہے پاکستان سے، ہم نے چاہے باہر سے چیز منگوائی ہے لیکن پیسہ پاکستان سے گیا ہے، تو اس کو وہ چیک کریں گے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، یہ پیسہ کہاں سے چلا ہے، کدھر کدھر رہا ہے،
کہاں کہاں گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ ہوتی ہے ڈیو ڈیلیجنس. اور انہانس ڈیو ڈیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ چھان بین کی جائے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پاکستان سے جو لوگ چیزیں منگواتے تھے وہ ڈسکریج ہوتے تھے. وہاں کے انگلینڈ کے اور یورپ کے جو تاجر تھے وہ پاکستان سے چیزیں منگوانے سے کتراتے تھے، کیونکہ انہیں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم چیز منگوائیں گے، پیسے بھیجیں گے تو ہماری تفتیش شروع ہو جائے گی. تو الحمدللہ وہ جو انہانس ڈیو ڈیلیجنس ہے اس سے یورپ نے اور انگلینڈ نے، پہلے انگلینڈ نے نکالا ہے، اب یورپ نے بھی نکال دیا ہے. گرے لسٹ سے بھی پاکستان نکل گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی مصنوعات فارن میں فروخت کریں. پاکستان کی سرجیکل، پاکستان کا چاول، پاکستان کا نمک اور پاکستان کے کھیلوں کا سامان، پاکستان کی ٹیکسٹائل، پاکستان کی جو IT ٹیکنالوجی اور پروگرامز ہیں، ان تمام کو اب بڑھ چڑھ کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایکسپورٹ کریں اور زر مبادلہ کما کے پاکستانی بینکوں کے ذریعے پاکستان میں لائیں. اس سے پاکستان کی جو عزت اور شان ہے وہ دنیا میں بڑھے گی اور پاکستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ بھی دور ہوں گی. اللہ نے چاہا تو پاکستان کی معاشی مشکلات وہ پاکستان کے لیے ایک نئی صبح امید ثابت ہوگی. اور صبح امید جو ہے اس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوائیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.